جی قاعدہ بیان ہو رہا ہے، اسی کا ایک حصہ بیان ہو چکا، دوسرے حصہ وَإِن كَانَتْ أَلِفًا، اس کا تعلق اور اس کا عطف ہے پہلی لائن میں جو موجود ہے ان كانت لامه واوا او یاء، اس پر اس کا عطف ہے۔ پورا قاعدہ یہ گویا یہ بیان ہو گیا کہ ناقص کا صیغہ جب ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ ملے یا الف تثنیہ کے ساتھ ملے تو لام کلمہ اگر واو اور یا ہے تو وہ واو اور یا باقی رہیں گے۔ وَإِن كَانَتْ أَلِفًا، اور اگر لام کلمہ الف ہو، ناقص کا صیغہ ہو، لام کلمہ الف ہو اور صیغے کو منسوب کیا جا رہا ہو ضمیر مرفوع متحرک کی طرف یا الف اثنین کی طرف تو قُلِبَتْ یاءً، اس الف کو یا سے بدل دیا جائے گا۔ رابعۃ فصاعدا، وہ چوتھی جگہ پر آ رہا ہو یا چوتھی سے زائد پانچویں چھٹی جگہ پر آ رہا ہو کلمے کے اندر، جیسے زکیت اور القیت۔ زکا ماضی کا صیغہ بنتا ہے، ناقص ہے، لام کلمے کی جگہ پر الف کی آواز ہے زکا۔ اب جب اس کو منسوب کریں گے ضمیر مرفوع متحرک کی طرف زکیتو یا زکیتا، زکیتی، تو ان سب صیغوں کے اندر اس الف کو یا سے بدل دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو الف تھا وہ چوتھی جگہ پر تھا، زکا، زا ہے، پھر کاف مشدد دو حرف ہیں، تین، تو جو الف تھا وہ چوتھی جگہ پر، الف کی آواز چوتھی جگہ پر آ رہی تھی، تو جب الف چوتھی جگہ پر ہو تو قُلِبَتْ یاءً، اس کو یا سے بدل دیا جائے گا۔ اسی طرح القا، حمزہ لام قاف اور چوتھی جگہ پر الف آ رہا تھا، اس الف کو یا سے بدل دیا گیا۔ زکیا اور القایا، یہ دونوں مثالیں اس صورت کی ہیں جبکہ صیغے کو منسوب کیا گیا الف تثنیہ کی طرف، تو یہاں پر بھی الف چوتھی جگہ پر تھا اور ناقص کا لام کلمہ تھا، جب اس کو تثنیہ کے الف کی طرف منسوب کیا تو الف کو یا سے بدل دیا گیا۔ وَرُدَّتْ إِلَىٰ أَصْلِهَا إِن كَانَتْ ثَالِثَةً، اور اس الف کو اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا اگر وہ الف تیسری جگہ پر ہو، کلمے میں تیسری جگہ پر ہو۔ اگر چوتھی جگہ پر ہو تو حکم پیچھے گزر چکا کہ وہ یا سے بدل دیا جائے گا، لیکن اگر وہ الف تیسری جگہ پر ہو تو پھر یا سے نہیں بدلا جائے گا بلکہ اس کو اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جیسے سمعت اور اتیت۔ سما یسمو، یہ سما سین میم اور الف ناقص ہے، آخر میں لام کلمے کی جگہ پر الف ہے۔ اب یہ الف چونکہ تیسری جگہ پر ہے، کلمے میں تیسرے نمبر کا حرف ہے، اب جب اس کو منسوب کریں گے ضمیر مرفوع متحرک کی طرف تو سمعتا، سمعتی، سمعتو، یہاں پر الف کو یا سے نہیں بدلا بلکہ الف کو اصل کی طرف لوٹا دیا، اور اصل کیا تھی؟ واو، وہ ہے کہ یہ ناقص واوی ہے۔ واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے سما، اس کے اندر ہم الف پڑھ رہے ہیں لیکن یہ الف اصلی نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہاں پر واو تھی، واو سے بدل کر الف پڑھا جا رہا تھا۔ جب ضمیر مرفوع متحرک کی طرف سین میم الف کے صیغے کو ضمیر مرفوع متحرک کی طرف منسوب کرنے لگے تو اس الف کو اصل کی طرف لوٹا دیا، یعنی واو لے آئے، سمعتو۔ اس طرح اتیتو، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اتا، اب اتا کے اندر حمزہ تا اور آگے الف کی آواز آ رہی ہے، تو یہ الف ناقص کا لام کلمہ ہے اور یہ ہے تیسری جگہ پر، کلمے میں تیسری جگہ پر ہے۔ اب جب اس کو منسوب کریں گے ضمیر مرفوع متحرک کی طرف اتیتا، اتیتی، اتیتو، تو ان تینوں صورتوں میں الف کو لوٹا دیا اپنی اصل کی طرف، اور اصل کیا تھی؟ یا، اتایا، ناقص یائی ہے تو اصل کی طرف لوٹا دیا۔ اسی طرح سماوا اور اتایا، یہ دونوں مثالیں اس صورت کی ہیں جبکہ فعل ناقص کو منسوب کیا الف تثنیہ کی طرف اور لام کلمے میں جو الف تھا وہ تیسری جگہ پر تھا تو اس الف کو اصل کی طرف لوٹا دیا، سماوا میں واو کی طرف لوٹا دیا اور اتایا میں الف کو یا کی طرف لوٹا دیا۔ یہ پہلا قاعدہ مکمل۔